نیاز صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا، کمیٹی کے اینڈ پہ جو مطالبات کچھ غیر ضروری غیر سنجیدہ بھی ہیں، اور اس طرح سے احتجاج دھرنا اور وہاں پہ تشدد بھی ہوا، وہ اپنی جگہ. لیکن جب وزیر دفاع یہ کہیں گے ابصار صاحب کے شو میں کہ راولہ کوٹ والوں کو تو میں اتنا لمبا چوڑا کشمیری بھی نہیں مانتا، راولہ کوٹ تو آزاد کشمیر ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر آج ایوان میں، کل بلکہ ایوان میں بڑی لیدے ہوئی اور بڑا لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا. اب نہ صرف وہ مہاجر نشستوں کی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے کہ 74 سے پہلے نہیں تھی، حالانکہ وہ پہلی کابینہ میں بھی تھیں، ایوب دور میں جو 2400 کا الیکٹورل کالج بنا تب بھی 1200 تھیں، یعنی وہ کم کی. یہ جو ایک سٹنگ منسٹر جب یہ بات کرے اور پھر کچھ وزراء یہ کہیں کہ جی یہ 12 سیٹیں تو جیب میں ہوتی ہیں حکومت بنانے گرانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ کاہے کہ یہ عقل رہنمائی ہے؟ جانگی صاحب تکلف برطرف، پہلے تو خواجہ حافظ صاحب نے انتہائی غیر سمجھدارانہ بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری حقیقت بھی بڑی تلخ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے، اب تو خیر آزاد کشمیر کا یا جی بی کا کیا ہونا، پاکستان کے اپنے جو الیکشنز ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. پی ایم کہہ تو رہے ہیں 2018 سے شروع کر. ایگزیکٹلی ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا نہیں مانتے تو ہم آپ کو بھی نہیں مانتے، اور دونوں سچ بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر اعتراف کریں کہ 24 والا بھی گڑبڑ ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 والا بھی ایک تھا. بھائی ون اینڈ دا سیم تھنگ. میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ سائنس چاہیے آپ کو یہ تعین کرنے کے لیے کہ کس کو نہیں پتہ، جس کی تھوڑی سی بھی سیاسی سمجھ بوجھ ہے، معمولی سی بھی، اور نظام کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2008 یہ جو اب نظام ہے 2018 والا، اس کا 2013 اور 2018 والے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اتنی مماثلت ہے کہ اس کے اندر بھی کوئرسو جو ایک پورشن تھا کسی نہ کسی جگہ پہ ہر اقتدار میں موجود تھا، جو کئی موقعوں پہ بڑھتا رہا، کئی موقعوں پہ گھٹتا رہا. لیکن یہ جو نظام کو جو بغیر کسی آئین کو ہلائے جلائے، اور 2018 سے 2000 جو کنٹینیوٹی ہے، جو بھی جو 26 جو بھی ہے اور جتنا تک چلتا ہے، تو کرائسس اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ وہ ساری چیز ہے جو ساری بیماری کی جڑ ہے. اب مجھے تو اس کا افسوس نہیں ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، افسوس اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اب اس سے نکلنا جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے ایک دو ذمہ داران سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کس نظام سے، جسے ہائیبرڈ کہتے ہیں، جسے ہائیبرڈ کہتے ہیں، میرے ایک دو ذمہ داران سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے مجھے کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں، اور یہ کچھ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، آج کی تاریخ میں آپ جو پورے کے پورا جو پاکستان ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں یا ادارے ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ایک بند گلی میں ہیں. مجھے وے فارورڈ بتا دیں. میں ایک مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں، کامران شاہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے، یہی بات ہو رہی تھی، یہی ٹاپک تھا، ملتا جلتا وے فارورڈ دے تو رہے خواجہ آصف صاحب، کسی اور پیرائے میں تھا. نہیں وے فارورڈ خواجہ آصف دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک ہوتا ہے نا انگریزی کا لفظ ہے کہ فیڈ ان دا سسٹم، کہ نظام کے اندر ایک جن گھسا ہوا ہے، اور جن جو ہے وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی ذمہ داران میں. آپ کا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف آئے گا وہ نکال دے گا؟ نہیں، حقیقت ہے نہیں نکال سکتے، کتنا مرضی اخلاص کے ساتھ کام کریں، کیونکہ یہ نظام کی بنتی 7 دہائیوں سے جو جیسی ہوئی ہے تیسی ہوئی ہے. اب مجھے جو اب یہ ہے کہ جی یہ پاکستان کے اندر مجھے خوف آتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نظام جب اپنی پوری شیلف لائف پوری کر جائے گا، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہر نظام کی ہے. اگر ماشاءاللہ کی ایک شیلف لائف ہے، کوئی نظام پاکستان کے اندر ہر نظام کی پلاننگ کی ہے، کیا ہوگا شیلف لائف؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا 1969 کا پاکستان، 1969 مارچ میں گئے، کیا وہ پاکستان میں ملے گا؟ 1978 کا 1988 کا پاکستان ہوگا، 2008 کا پاکستان ہوگا. مجھے یہ نہیں سمجھ. میں نے تو یہی بتا رہا ہوں کہ کامران شاہ صاحب کے پروگرام میں ہوئے تو کہتے ہیں نہیں سب 2030 تک نظام میں کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا جی میں آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تالیف قلب کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے کہتا ہوں کہ 2035 تک کچھ نہیں ہوتا. 2036 میں کون سا پاکستان ہوگا مجھے بتا دیں. لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو نا، اور میں اقتدار کے بے شمار لوگوں کے بہت قریب رہا ہوں، یا ان کو میں نے ورکنگ دیکھی ہے اور ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جب آپ اقتدار ان کو ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ ان کے اندر چپ ہی نہیں ہوتا سسٹم کی. اور آپ کو تشویش ہو رہی ہے کہ چلیں 35 تک دیتے ہیں، 36 میں کیا ہوگا؟ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام چلتا رہنا چاہیے. جب تک یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہوتا تھا پنڈی اور اسلام آباد میں پرابلم آتی تھی. دوسری بات میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ابھی اویس صاحب نے ذکر کیا، کیوں کرے یہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات؟ انہیں کیا مسئلہ ہے؟
کیوں کریں؟ کیا ان کے اوپر کوئی بین الاقوامی دباؤ ہے؟ کیا ملک بھر میں کوئی احتجاج ہو رہا ہے؟ کیوں مجھے کریں؟ پی ٹی آئی سے کوئی دلچسپی، ویسے میں بات کر رہا ہوں مجھے پی ٹی آئی سے کوئی وہ تو آپ کو ویسے ہی نہیں رہی اب. نہیں، مجھے دلچسپی پاکستان سے. ٹھیک. پاکستان کے اندر 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اگر حکومت کے پاس نہیں ہے تو وہ حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی. کون سا؟ ایک خلقت خدا، ایک لشکر اور ایک خزانہ. اگر 3 میں سے مجھے بتائیں کہ ایک حکومت ہے فرض کہ اس کے خزانہ پاکستان کا ہے ہی نہیں، خزانہ ہندوستان کے پاس ہے، تو کیا حکومت پاکستان میں وہ قائم رہ سکتی ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. اگر لشکر پاکستان کی فوج ہے وہ سری لنکا کے پاس ہے جو پاکستان کو اس نے دی ہوئی ہے، کیا حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ اور خلقت خدا جو 25 کروڑ لوگ جن کا ملک بناتے ہیں، اگر وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اگر رائے عامہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، مجھے یہ بتا دیں 2-3 باتیں پہلے اسٹیبلش کر لیں. آپ بڑے متحرک قسم کے آدمی ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنی فیلڈ کے اندر، ایک پورے پاکستان لاہور کی سوشل سوسائٹی کے اندر، اور بیکاز آف یور پیشنیٹ پروفیشن آپ کے کنیکشن جو ہیں بائی ڈیفالٹ ایسے ہیں کہ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں. ٹھیک. مجھے بتا دیں اس ملک کے اندر قطع نظر سے کہ عمران خان کے ساتھ 20% بندے ہیں، 90% ہے، کسی ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کسی وجہ یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو اور آج باوجود وہ جو ہے اس کی ہمدردی عمران خان سے علیحدہ ہو گئی ہو. میں نے نہیں دیکھا، کم از کم اگر نہیں دیکھا فرض کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے اور وہ تحریک انصاف والا زیادہ ہے، جو میں کہتا ہوں کہ چلو ہو بھی گیا، میں خود ہی ایکسپلین کر رہا ہوں، اگر ہو بھی گیا تو جیسے ویسا ہے کہ آپ پاکستان کے غیر معمولی کاموں میں جو 75 سال میں میری زندگی میں ایٹمی دھماکے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہوا جب ایران کی اور امریکہ کی ثالثی کرائی ہے، جس نے پوری دنیا کو ہوش سے رکھو تھا، اس اکانومی کو. آپ دیکھتے نہیں تھے کہ پوری دنیا میں کیا اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اس لیے کہ میں نے یہ بات بھٹو صاحب کے وقت میں دیکھی ہے، میں نے یہ بات حلق صاحب کے وقت میں دیکھی ہے، میں نے یہ بات نواز شریف صاحب کے وقت میں دیکھی ہے. میرا مطلب ہے کہ ان کی پاپولرٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ان کا فالوور ہوتا ہے وہ پاکستان کو انجوائے نہیں کرتا. ایوب خان نے 65 کی جنگ جیتی، فیلڈ مارشل تھے، لوگوں نے اس کی بات کو انجوائے نہیں کیا کیونکہ اس میجورٹی پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. باوجود ہے کہ ایوب خان کی جو اقتصادی ترقی ہے، گوگل کریں، ینگ مین ہے 58 سے لے کے 69 تک، امیزنگ ہے. ابھی تک مجھے میں جو امپورٹنٹ بات، جو اہم بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ سسٹم کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کیا گورنمنٹ جو ہے شوکت عزیز اور شہباز شریف کی ٹرم پہ کام کرے گی تو وہ حکومت کہلائے گی؟ یہ کوئی اعزاز ہے حکومتوں کے لیے کہ آپ کے اختلاف نہ ہو، آپ اپنی مرضی نہ کریں، آپ یا شوکت عزیز بن جائیں اور شہباز شریف پھر اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گے. جب 1953 سے لے کے محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف تک، یار کو خدا کا خوف کوئی ایک وزیر اعظم بتا دیں کہ جو ہمارے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آیا ہو، ایک بتا دیں. فہرست ہے 29 وزیر اعظم آئے ہیں، ایک بتا دیں. یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ جو آپ کے پرابلم ہے نا کشمیر کا، یہ سارے جمہوریت کی جو سسٹم ہوتا ہے دیر پا ہوتا ہے. کسی ملک میں یہ سوال آیا ہے کہ یوسف گیلانی ٹائم پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمارے یہاں تو کہ نواز شریف ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شہباز شریف بھلے سے 10 سال کر جائے، لیکن روزانہ ہم یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بتا رہے تھے تو ٹائم پورا کرے گا. بڑے سیریس ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ مدافعانہ فکرہ ہے. یہ اس کے اندر ایک وضاحت آتی ہے، آئی ایم ایکسپلیننگ مائی سیلف، کہ ہم ٹائم پورا کریں گے. یعنی کہ مودی کو یہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں، وہاں نہیں کہتا، شی جن پنگ کہتا ہے، نہیں، محمد بن سلمان بادشاہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پورا کریں گے. سسٹم اور ہے. پھر ان کو یہ پتا ہے کہ محمد بن سلمان جب مر جائے گا، فرض اللہ کرے اس لمبی زندگی ہو، تو بندہ مجھے یہ ٹیک اوور کر لے گا. سر وہ سسٹم اور ہے نا. شی جن پنگ چلا جائے گا، ہمیں کیا پتا ہے کہ اس کے بعد کون آئے گا. جب یہ سسٹم پیٹا جائے گا تو نیا سسٹم کیا آئے گا. پھر یہاں پہ جو ہے جہانگیر کرامت صاحب نے کیا اسکیم دی تھی. ٹھیک. جب انہوں نے اکتوبر 98 کے اندر ریزائن کیا تھا، کیا کہا تھا کہ ہمیں حصہ دیا جائے حکومت میں. ان پلین ورڈز، ہمیں حکومت کے اندر ڈیسیژن میکنگ حصہ دیا جائے. ایوب خان جب ڈیفینس منسٹر بنا تھا وہ آرمی چیف تھا. آپ کو اس بات کا پتہ ہے 1953-54 کے اندر جب چودھری محمد علی کی حکومت بنی تھی
تو وہ ڈیفنس منسٹر تھا. اب اس ملک میں صرف دو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. وہ کیا؟ پہلی چیز یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی کچھ کہے اس پاکستان کے کوئی بال نہیں بکا کر سکتا. نہیں وہ تو ہم نے ثابت کیا. اور ثابت کیا. اور یہی میں کہہ رہا تھا 1 انچ زمین کوئی نہیں قبضہ کر سکتا. دوسری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دنیا شہریوں کے جان مال عزت کی حفاظت کرے. ریاست کسی بھی شہری کے جان مال عزت کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے. مظہر عباس صاحب کے گھر میں اگر دولت ہے تو باہر گارڈ کھڑا ہوگا. اگر گارڈ نہیں ہے تو سمجھے کہ ویسے فارغ ہے. نہیں دولت نہیں ہے مظہر صاحب. میں مثال دے رہا ہوں جس کے پاس کوئی عزت ہے کوئی مال ہے ان کی گھروں کی دیواریں اونچی ہیں, بندوق گن مین کھڑے ہیں. کون وہ جن کے ہاں گن مین کھڑے ہیں وہ بڑے بڑے اینکرز ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں نا کیونکہ نہیں میں بات آن سیریس نوٹ. یہ تو جو ہماری بےتکلفی ہے مظہر صاحب میرے بالکل پیارے چھوٹے بھائی ہیں. میں جو بات کروں یہ ہے کہ کبھی ریاست کے اندر آپ نے کسی امریکہ میں دیکھے کو اب جان مال کی خود حفاظت کر رہا ہو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میرے گھر کے اندر گارڈ کیوں کھڑا ہو؟ میرا جان, میری مال, میری عزت. ایسا بات کہاں چلی گئی؟ میں واپس ایران پہ لے کے آتا ہوں. دیکھو بات یہ جی کہ سمپل سی بات ہے کہ آپ نے یہ میں صرف 2 فکر کہنے کی اجازت دیں. ایک فکر یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سسٹم نہیں آئے گا اس ملک کو آپ کچھ بھی کر لیں یہ ملک کسی سمت نہیں جائے گا. سمت مل جائے. ایک چھوٹی سی پہلی دوسرا جو ہے پاکستان کا جو جتنی اس وقت جو خوشی ہے جو غیر معمولی صورتحال ہے, کوشش کریں کہ پورے 25 کروڑ لوگ اس کو مل کے سیلیبریٹ کریں. So whose job is this? جن کے پاس اقتدار ہے. کیوں جن کے پاس لاٹھی ہے نا آپ کے کچھ اپوننٹس ایسے ہیں. مجھے بریک لینی تھی, مظہر صاحب بھی سنے. ویسے میں عرض کرتا ہوں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی, there were certain section جو کہہ رہے تھے جی یہ ملی بھگت ہے ڈرامہ. ہمیشہ یہ ہے نا سر. اس کے بعد یہ ایران والا معاملہ جب تک ٹرمپ نے بتانا شروع نہیں کیا 8-10 جہاز گرائے ہیں. مشرف کے ٹائم میں سن چکا اور پھر اب دیکھ لیں نا مشرف کے ٹائم میں سن چکا. اب یہ کہا گیا کہ ایران گھاس نہیں ڈالتا. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو مشرف کے ٹائم میں لوگ کہتے تھے کہ جی یہ اس کو کوئی انڈیا کے ہٹا دے ہوگا نہیں ہماری جان کے گھائل کرنے پہ اترا. کیا ملک مجھے سیاست زیادہ عزیز ہے؟ مجھے میرے تو بالکل جب سیاستدان ہماری سیاست پھر آپ سمجھائیں 25 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی سیاسی جماعت ملک سے باہر ہے. میں نے نواز شریف صاحب ایک بریک لے لیتا ہوں. ایک فکر کہنے کہ جب آپ نے اتنی بحث بڑی سینسٹیو چھوڑی ہے, نواز شریف صاحب کے فالوورز کے ساتھ میرا بڑا کلوز کانٹیکٹ تھا. مجال ہے کہ اتنی ساری بھی ان کو ہمدردی تھی باجوہ صاحب کے اور اس کے انتظام کے ساتھ, اتنی ساری. یہ سیاست کے اندر جب آپ دخل دیں گے لوگوں کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. آپ سیاست میں حصہ واقعی بریک آ گیا. واقعی بریک آ گیا. گفتگو تو آپ کی ہم سنتے رہتے ہیں تلخ و شیریں. نہیں صاحب وہ سوال آپ کے لیے, آپ نے بھی ایران اس جنگ کو دیکھا ہے بڑی ایکسٹینسولی. یہ کیا معاہدہ 60 دن کے اندر کسی عملی صورت میں ڈھل جائے گا یا ایک دفعہ پھر جنگ کا راؤنڈ ہوگا, اسرائیل انریسٹ قائم رکھے گا؟ کیونکہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس جو بتا رہی ہیں وہ تو بتا رہی ہیں کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جو اب تک ہو چکا ہے, انبلیویبل ہے. میں جب صرف 2-3 کمنٹس دوں گا بڑی ڈیٹیل میں جائے بغیر, کیونکہ سارے وہ اتنی ایکسٹینسو ڈیٹیل ہے تو نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ گنجائش ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کبھی غلط فہمی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ میں نے کہا تفصیل میں نہ جا کے کسی سے کر لیں گے بتا دوں گا. ہوا نہیں گزر سکتی تھی شہنشاہ کے وقت میں, پتہ ہے نا نہیں تھا. جب 79 کے انقلاب سے لے کے جب سے اسلامی کی حکومت قائم ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان سے زیادہ اس کے قریبی تعلقات تھے. اب ہیں کہ واقف کچھ نظر آتے, کچھ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. دوسری بات, افغانستان کے اور ہمارے درمیان اتنے اچھے تعلقات ہیں جیسے ہونے چاہیے. اب بھی میں اس میں ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ آپ کو متعمل نہیں ہے, نہ میں آپ کی بھول بھلی, آپ حیران پریشان ہوتے رہے میری بلا سے. مجھے صرف اور یہ بات یہ ہے کہ صرف میں ایک آپ کو سائٹیشن دوں گا. کیا یہ جو شام کے اوپر جو بشار الاسد زیادہ اسٹرانگ حکومت مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے بعد سب سے اسٹرانگ آرمی جو تھی نا وہ شام کی تھی. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 4 دن میں ٹیررسٹ 4 آرگنائزیشن تھی. یہ جو احمد شرح جو ہے ابو جو احمد شرح کا بتایا 4 آرگنائزیشن تھی جہاں پہ روس کے اڈے موجود ہیں, جہاں پہ ترکی بھی فوج کا موجود ہے, جہاں پہ ان کے پاس ڈرون ہے, انٹیلیجنس ہے. کیا ہوا؟ اچھا ہوا نا. تو اس کے بعد
افغانستان کے اندر اس سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی, 12 دنیا کی بڑے نیٹ ورک ہیں جو افغانستان میں ہیں, جو طالبان کی حکومت کو آدھے دن میں کھا جائیں. کیا ہو رہا ہے, جو فیض حمید نے کیا ہے وہی یہی کریں گے. اس سے پہلے یہ ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کے اندر ایک بندے کے پاس چائے کا کپ جو ہے نا کہتے ہیں جو استعمال کیا, وہ انڈیویجول پالیسی نہیں ہوتی, ایک کنٹینیوٹی ہے. آپ تفصیلیں نہ جائیں, اپنی فوج پہ اتنا کم از کم سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی ایک نظام ہے, ایک ڈسپلن ہے. تو ہے اس بات کا یقین. وہ جو کچھ کہتے ہیں میرے سامنے, مجھے کہتے ہیں جی افغانستان بڑا ذلیل ملک ہے. میں نے کہا جو آپ دل سے نہیں کہہ رہے, نہ کہنا چاہیے آپ کو, منہ پہ یہی کہنا چاہیے. ایران کے اوپر دیکھ لیں کہ یونیپولر ورلڈ رہی ہے. ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ 1989 سے لے کے آلموسٹ 2020 تک یا 2018 تک, کم از کم امریکہ کو تو ابھی تک یقین ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہے, لیکن اب تو ایران نے نکالا نا. اس کے اندر عراق کا مسئلہ ہے, جو مسئلہ ہے پابندیوں کا, چین اور روس نے اسی طرح ووٹ دیے جس طریقے امریکہ نے چاہا. ٹھیک ہے, کیا وہ امریکہ کے ساتھ تھے؟ تو پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتے. باقی جو طالبان تھے حکمت یار سے لے کے سارے تک, جو جہاں بٹھائے گئے وہ ایران کے اندر بٹھائے گئے تھے, وہ پاکستانی طالبان بھی اور سارے کے سارے جو افغانستان کے اندر ہے. میں اس میں یہاں تک یہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے, لیکن میری بات دوبارہ دہرا رہا ہوں, ریاست نے ماضی کی پالیسی چھوڑ دی ہے سر. اس کے اوپر جو پالیسی ہے کنٹینیوٹی ہے. شہنشاہ کے وقت میں فرق تھے. 1979 کے بعد اسلامی حکومت کی پہلی پرائرٹی رہی ہے کہ اس کے تعلقات جو اسلامی ممالک کے ساتھ رہیں. جو امریکہ کے انفلوئنس میں تھے, امریکہ نے کچھ کو پریکٹیکلی لڑوایا ہے, ہم نے پریکٹیکل لڑائی نہیں کی, لیکن اسرائیل کو مین اسٹریم کرنے والا تاثر ہم نے یہ دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ. لیکن سر یہ تو کریڈٹ دینا کہ ساری جنگ میں اسرائیل کو مین اسٹریم کرنے کا جو پروجیکٹ تھا وہ تو کھڑا نہ لگا. اچھا, دوسری بات نہیں, اب آ جائے اس جنگ کے اوپر. اس جنگ کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں, اور یہ بہت دور نہیں چلے گا, 3-4 مہینے میں پتہ چلے گا کہ جس دن جنگ شروع ہوئی ہے نا, پاکستان, ایران, ترکی, اور اب مجھے مصر بھی شک ہے, آپ کس پہ؟ مصر بھی شک ہے, یہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ تھے, اور قطر اور عمان یہ ایک ہی پیج پہ تھے. نظر آ رہا ہے جو تیسرے اب آ رہا ہے نا, تیسرے دن جب مذمت کر رہے تھے نا, اور پاکستان کے یہاں لگے ہوئے تھے جی کہ ہم ایران کو مذمت کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی ہم بھی اس میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے یہ تو اچھی بات ہے یہ سام دکھاوے کے لیے اور دنیا کو کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا کہ امریکہ بمباری کر رہا ہے اور آپ اس کو مذمت نہ کریں. آپ یہ اس سے دیکھیں کہ 28 فروری کو خامنئی صاحب شہید ہوئے. وزیر اعظم نے کب افسوس کیا؟ 9 مارچ کو. کیا وزیر اعظم کو 8 مارچ کو پتہ چلا تھا؟ یہ تو آپ اگلی ملاقات میں ان سے پوچھیں گے. نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وقت بھی ختم ہو گیا. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے آپٹکس کچھ ہوتے ہیں, اصل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے ایران, ہم نے اس ملک میں بہت بڑا ایک یہ شو کہنا چاہیے کہ بہت بڑا الائنس ہے ہمارا, اور اب اس کے ڈویڈنڈس جو ہیں پاکستان اس لحاظ سے بہت دیکھے گا.